اور صاحب کیا ایگزیکٹلی ہوا کہ اتحادی بھی پریشان ہیں، علیمہ خان صاحبہ بہت زیادہ ناراض نظر آ رہی ہیں، صبح 7 بجے وہ کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے ملاقات کرائی ہے اعظم سواتی کی. کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ کیونکہ خیبر پختونخوا سے ہی آنا تھا، آپ کل ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے کہا تھا ہر حال میں کریں گے ہم جلسہ. جی بالکل شاہزیب، بہت واضح سی بات ہے کہ ہمارا ارادہ جلسہ کرنے کا تھا اور ہم نے کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کارکنان کی موجودگی میں ہم نے آنا تھا اور ترنول میں جلسہ کرنا تھا. یہ خیبر پختونخوا کی حد تک تو میں یہ بالکل جس کو آپ کہیں کمٹمنٹ کے ساتھ اور بالکل اعلانیہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہی پلان تھا. لیکن کل جب یہ جلسہ کی این او سی کی منسوخی کا فیصلہ آیا سامنے تو اس کے بعد بھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بار بار یہ کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں جلسہ جو ہے اسے نہیں رکیں گے اور ہم جلسہ کریں گے. مسئلہ یہ ہوا کہ رات کو پی ٹی آئی کی جو مرکزی قیادت تھی وہ آئے، انہوں نے پشاور میں جن میں چیئرمین صاحب بھی تھے، ان میں سیکرٹری جنرل بھی تھے، ان میں ہمارے شبلی فراز صاحب بھی تھے، اعظم سواتی صاحب بھی تھے، یہ ہماری مرکزی قیادت ہی کے ارکان ہیں. یہ آئے، ان کی مشاورت ہوئی اور یہی فیصلہ تھا صبح تک کہ ہم جلسہ کریں گے. اور ہمارے تمام کارکن جو ہیں وہ ثوابی کے پاس جو لانچنگ پوائنٹ تھا وہاں پر موجود تھے، پوری تیاری تھی. لیکن اس کے بعد جو صبح یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں یقیناً تصادم کا خدشہ ہے اور حکومت کسی صورت میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دے رہی جبکہ ہم جلسہ کرنا چاہ رہے ہیں، تصادم ہوگا، تو اس وجہ سے یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے اس لیے بانی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب سے مشورہ کیا جائے. اس مشورے کے لیے اور ان سے رائے لی جائے، اس لیے پھر چیئرمین صاحب گوہر صاحب اور اعظم سواتی صاحب آج صبح ملاقات کی، ان کو ساری سچویشن بتائی تو چیئرمین صاحب نے خود ہی یہ انسٹرکشن دی کہ ہم نے آپ جلسہ منسوخ کریں. اور چونکہ حکومت نے پہلے ہی ہمیں این او سی 8 ستمبر کا دے دیا تھا تو 8 ستمبر کو کریں، کیونکہ آج کا دن یہ جو سپریم کورٹ میں آج ایک کیس زیر سماعت تھا اس کی وجہ سے مذہبی جماعتوں نے بھی کال دی ہوئی تھی مظاہروں کی اور احتجاج کی، تو اس کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ یہ ہونا چاہیے. ورنہ جہاں تک ہماری کمٹمنٹ کا تعلق ہے تو ایبسلیوٹلی ہماری فل کمٹمنٹ تھی کہ ہم جلسہ کریں گے. کارکن تیار تھے، بلکہ جلسے کی منسوخی کا سن کر کارکنان بھی ناراض ہوئے. مطلب اب اعظم سواتی صاحب کی بات سے تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا انہیں پیغام ملا، پھر وہ گئے اور پھر خان صاحب نے انہیں بتایا کہ خان صاحب کو رات کو یہ رپورٹ ملی ہے کہ یہ سب ہو سکتا ہے اس لیے جلسہ منسوخ کر دیا جائے. اب اڈیالہ کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کو وہ رپورٹ خود علی امین گنڈا پور صاحب نے پہنچائی تھی. پھر ہمارے نمائندے حیدر شیرازی بھی کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے سینئر رہنما یہ کہہ رہے ہیں، مگر ہمارے ہی نمائندے ابو بکر جو پشاور سے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ خود علی امین گنڈا پور بڑے نالا ہیں، ناراض ہیں اس بات سے کہ کیوں جلسہ منسوخ کیا گیا. تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی بات ہوئی تھی کل رات کو عمران خان صاحب سے جیل میں؟ نہیں جی، جیل میں تو عمران خان صاحب سے کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اور آپ کو پتہ ہے شاہزیب کی جیل میں خان صاحب کو جن حالات میں رکھا گیا ہے وہاں پر بات کی لگژری اور بات کی اجازت جو ہے وہ تو ہم تو اس کو ایک عیاشی سمجھ سکتے ہیں جو کہ خان صاحب کو بدقسمتی سے اویلیبل نہیں ہے. تو لیکن صبح ہمارے جو قائدین ہیں وہ جیل گئے، کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ منگل کے دن اور جمعرات کے دن خان صاحب سے ملاقاتوں کے دن ہیں. اب منگل کو بھی ملاقاتوں کے لیے لوگ آتے ہیں، وہ پہلے سے لسٹ تیار ہوتی ہے جس کے تحت وہ ملتے ہیں، اور جمعرات کو بھی ہوتے ہیں. تو جمعرات کو آج قائدین ملے، انہوں نے یہ ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی اور اس سچویشن کی روشنی میں خان صاحب کی ہدایات یہ تھیں کہ جلسہ نہ کریں کیونکہ تصادم کا خطرہ ہے، لا اینڈ آرڈر کا خطرہ ہے، اور لا اینڈ آرڈر کے اس ایشو کو حکومت جواز بنا کر کریک ڈاؤن یا پی ٹی آئی کے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی. اور رات سے شاہزیب آپ کو پتہ ہے، آپ کے ٹی وی چینلز نے رپورٹ کی ہیں یہ باتیں کہ ہمارے نعیم حیدر پنجوتا ایڈوکیٹ ہیں، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، شیر افضل صاحب کے حوالے سے بھی پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی. تو یہ سسٹم شروع ہو گیا تھا اور سارے کا سارا اسلام آباد خاص طور پر ریڈ زون وہ تو پورا سیل کر دیا گیا تھا. میری خود آج 11 بجے پریس کانفرنس تھی، وہ پریس کانفرنس میں اس لیے نہیں کر سکا کہ ریڈ زون سیل ہو گیا تھا اور میڈیا والے آ نہیں سکتے تھے وہاں پہ. تو اس طرح کی سچویشن کی وجہ سے چونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی یا کی جا رہی تھی تو اس وجہ سے خان صاحب نے کہا کہ اس کو روک دیں. 8 ستمبر اتنا دور نہیں ہے، 2 ہفتے کی بات ہے، انشاءاللہ وہی طاقت کا مظاہرہ ہم 8 ستمبر کو کریں گے. مطلب اگر سواتی صاحب تک عمران خان صاحب کا پیغام کس نے پہنچایا؟ اور دوسرا آپ کے رہنما تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے وقت پر ملاقات نہیں ہوتی، لمبا انتظار کرایا جاتا ہے. صبح 7 بجے سواتی صاحب کی ملاقات عمران خان صاحب سے اور گوہر خان صاحب کی کس نے کرا دی؟ کیونکہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کرائی ہے.
دیکھیں علیمہ خان صاحبہ اگر کہہ رہی ہیں اور ان کو کسی نے بتایا ہے، کسی چڑیا نے آ کے کہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی بڑے اہلکار نے فون کر کے ملاقات کرائی ہے، تو وہ تو خیر وہ خود ہی بتا سکیں گی، میں تو ان کے بیان پہ کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ کل رات گئے تک ہمارے لیڈرشپ کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی، اور یہی ایشو ڈسکس ہوتا رہا کہ خان صاحب کو یہ بتانا ضروری ہے ان حالات میں ایسا نہ ہو کہ ہمارے فیصلے کے نتیجے میں یعنی تصادم ہو جائے اور تصادم کے بعد جو ہے مسائل بنے. تو اس وجہ سے یہ چیز اب سنجیدہ شکل اختیار کر گئی، اس سے خان صاحب سے بات ہونی چاہیے. تو خان صاحب سے بات کے لیے بیرسٹر گوہر صاحب کو بیسیکلی ڈپیوٹ کیا گیا، کیونکہ وہ چیئرمین ہیں اس وقت عارضی طور پر پارٹی کے. وہ گئے، ان کے ساتھ خان سواتی صاحب بھی گئے، اور میں نے کہا جمعرات کے دن ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہ اس بات پر بالکل جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں کہ وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کر سکے. خان صاحب کا حکم ضروری تھا، خان صاحب کے حکم کی تعمیل کرنی تھی، خان صاحب کے حکم کی وائلیشن نہیں ہو سکتی تھی. اس وجہ سے وہ ناراض نہیں ہیں، لیکن وہ یقیناً فرسٹریٹڈ ہیں ہمارے تمام کارکنان کی طرح، جو فرسٹریٹڈ ہیں اس بات پہ کہ ان کو جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں کارکنان نے آنا بھی تھا، موبیلائز بھی ہونا تھا، اور 3 بجے کا ٹائم تھا ہمارا جلسے کا اسلام آباد کی طرف آنے کا. یعنی کہ آپ اس بات کی بھی سختی سے تردید کر رہے ہیں، کیونکہ کچھ پارٹی کے رہنما ذرائع سے یہ بات ہمارے نمائندے حیدر شیرازی کو انہوں نے بتایا کہ علی امین گنڈا پور کی کل کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے یہ پیغام رسانی کی. آپ کہہ رہے ہیں کوئی ایسی ملاقات نہیں، علی امین گنڈا پور مکمل طور پر تیار تھے جلسے کے لیے. شاہزید اتنی تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کل سارا دن رات دیر تک ٹیم ہاؤس میں رہے، پشاور میں رہے، کسی اہم شخصیت سے ملاقات نہیں ہوئی. پشاور میں اور کیا اہم شخصیت ہوگی؟ اگر اہم شخصیت تھی تو وہ تو اسلام آباد میں ہونی تھی. وہ وہاں پر موجود تھے، سارا دن وہاں موجود رہے ہیں، سینکڑوں کارکن وہاں موجود تھے، تمام اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ تھے، چھپ کے کہیں نہیں گئے، وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم ڈگیوں میں رابطے کرنے والے نہیں ہیں، ہم کھل کر بات کرتے ہیں، وہ وہیں پہ ہی تھے، اور کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی. رہ گئی بات اس طرح کی بیانات کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ایک کیمپین جاری ہے، جس میں پی ٹی آئی کو ڈیمین کرنا یا پی ٹی آئی کو کمزور ثابت کرنا یا منتشر ثابت کرنے کا ارادہ ہے اور ایک نیت ہے، اس کی میں نہ صرف تردید کرتا ہوں بلکہ اس کی مذمت کرتا ہوں. پھر ایک مقابلہ کرنا ہے جی، ایک تو آپ نے یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور ظاہر ہے وہ مایوس ہوئے، وہ تو چاہتے تھے ہو، نہ ان کی کل کوئی ملاقات ہوئی ہے. ایک جو بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ یہ ہے کہ اعظم سواتی اور سارے رہنما بیٹھے، پھر یہ فیصلہ ہوا، پھر وہ عمران خان صاحب سے ملنے گئے. مگر خود اعظم سواتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں پیغام ملا اور پھر انہیں عمران خان صاحب نے بتایا کہ انہیں رپورٹ ملی ہے جس کی وجہ سے جلسہ نہیں کرنا. تو عمران خان صاحب پہلے سے انفارم تھے، انہوں نے بلایا اور انہوں نے انہیں بتایا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا، بلکہ وہ گئے ساری انفارمیشن لے کے انہوں نے عمران خان کو بتایا. دیکھیں کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کل کورٹ میں پیشی تھی، عمران خان صاحب بھی عدالت میں تھے، عدالت میں صحافی بھی تھے، عدالت میں پی ٹی آئی کے کارکن اور وکلاء بھی تھے. انہوں نے عمران خان صاحب کو بریف کر دیا تھا کہ اس وقت باہر یہ سچویشن ہے کہ جلسے کا این او سی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، کینسل ہو گیا ہے، جلسے کی اجازت نہیں ہے اور لوگ آ رہے ہیں. اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے نوٹس میں تھیں، کیونکہ وہ باقاعدہ صحافیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کورٹ کے اندر انٹریکٹ کرتے ہیں. اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ میں عمران خان صاحب تو باخبر تھے. انہوں نے پھر جب یہ ساری چیزیں ہوئی، یہ ڈیولپمنٹ ہوئی، تو یقیناً انہوں نے میسج دیا ہوگا. مجھے نہیں پتا انہوں نے جیل سے کس کو میسج دیا ہے، کیونکہ مجھے خود جب میں جاتا ہوں جس دن کورٹ میں تو کے پی کے حوالے سے مجھے میسیجز دیتے ہیں، کیونکہ میں عدالت میں ان سے ملتا ہوں، مجھے کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کو یہ بات کر دو یا فلاں کو یہ میسج میری طرف سے دے دو، اور میں ریگولر دیتا ہوں. کل میں چونکہ نہیں تھا، کوئی اور گئے ہوں گے، یقیناً ہمارے کئی کارکن جاتے ہیں، سینئر وکلاء جاتے ہیں، ان کو میسج دے دیتے ہیں، انہوں نے میسج آگے کنوے کیا ہوگا. لیکن رات گئے تک ہم یہ وہ کرتے رہے کہ ہم نے اس این او سی کی کینسلیشن کے باوجود بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، چاہے مزاحمت کرنی پڑے، تصادم ہونا ہو، ہم کریں گے. لیکن بعد میں جب خان صاحب کا حکم آیا، اور وہ ان کا حکم یقیناً ہمارے لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تو ہم نے پھر مجبوراً سی ایم صاحب نے اور پارٹی قیادت نے اس کو کینسل کرنے کا، جلسے کو منسوخ کرنے کا حکم دیا، اور اب 8 تاریخ کے لیے تیاریوں کا حکم جاری کر دیا. اور 8 تاریخ کو بھی ترنول میں کریں گے یا پھر ڈی چوک میں کریں گے؟ کیونکہ پہلے سوابی میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ڈی چوک کا ہی اعلان کیا تھا. ایک بات بتاؤں شاہزیب،
डी चौक में अगर आज हम जलसे का कह देंगे ना तो इस्लामाबाद में बैठे हुए कई लोगों के पेट खराब हो जाएंगे और उनको टेंशन आ जाएगी और वो वॉशरूम की तरफ भागना शुरू कर देंगे। इसलिए डी चौक का हम नहीं कह रहे, हमने तरनोल का कहा है, हम अपनी कमिटमेंट पर तरनोल में ही रहेंगे और हमारी अटमोस्ट कोशिश होगी कि हम कानून और आईन और जमहूरी जो अक़दार हैं उनके दायरे के अंदर रहते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर हमें मजबूर किया जाता है और गैर कानूनी तरीके से हमारे खिलाफ कानून का इस्तेमाल किया जाता है तो फिर वी विल हैव नो चॉइस बट टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। लेकिन हम वो सिचुएशन नहीं आने देना चाह रहे। हमने तरनोल में जलसा करना है, धरने का कोई इरादा नहीं है 8 सितंबर को। जिस दिन इरादा होगा पहले मैं आपको फोन करके बताऊंगा कि शाहजेब अब ऐलान कर दो हम आ रहे हैं और हम इंशाल्लाह फिर आएंगे और फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा। बहुत शुक्रिया मिस्टर सैफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ दे रहे थे, वज़ीर आला के हवाले से जितनी बातें हो रही हैं उन सबको डिनाई कर रहे थे। देखिए आज एक दफ़ा फिर कि आज़म समाती ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो कि सुबह 7 बजे हुई, क्या कहा था? गुज़श्ता रात आलमोस्ट आधी रात के बाद मैं पेशावर में था। वहाँ पैगाम दिया गया कि मुझे और बैरिस्टर गौर साहब को सुबह 7 बजे खान साहब ने याद फरमाया है जेल, अडयाला जेल के अंदर। हम 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचे। उस वक़्त से लेकर अब तक हम खान साहब के साथ थे। खान साहब ने कहा कि रात को मुझे ये रिपोर्ट मिली कि मुल्क की मजहबी जमातें इस्लामाबाद में इकट्ठी हो रही हैं, रेड जोन में आएंगी और हमारा भी जलसा जो है वो तरनोल में होगा। इस्लामाबाद में किसी तरह का कोई इंतशार न हो। खान साहब ने फिर एक बार इस अमर का इरादा किया कि हमारी जमात पुरअमन कानूनी और आईनी जदोजहद पे यकीन रखती है। इंतशार से बचने के लिए आज हम अपना जलसा तरनोल पे मुलतवी करने के साथ साथ खान साहब ने ये हुक्म दिया है कि पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर के अंदर कानून और आईन की सरबलंदी के लिए जलसे शुरू करें। 27 अगस्त को लाहौर के अंदर जबरदस्त किस्म का जलसा होना चाहिए। 8 सितंबर को इस्लामाबाद में ये जलसा हर सूरत में होगा। तो इमरान खान को किसने बताया, इमरान खान का पैगाम कैसे पहुंचाया गया, क्योंकि जो सीक्वेंस है वो एक बिल्कुल अलग बता रहे हैं आज़म समाती साहब। जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है वो एक अलग सीक्वेंस बता रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग मालूमात आ रही हैं। और जाहिर है सुबह 7 बजे की मुलाकात हो तो हमें चबीदार बता रहे हैं कि वो हो नहीं सकता कि इंतज़ामिया का उसमें ताउन ना हो।